السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ کل کے لیسن کے بارے میں کچھ چیزیں ہم پہلے دیکھیں گے کہ آپ کو کیا یاد رہا اور عمل میں کیا چیز آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی زندگی کی کون سی خاص بات آپ کو یاد رہی، آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ اپنی عمر کبھی بھی اپنے لیے رکاوٹ نہ سمجھیں، جیسے وہ 93 ایئرز اولڈ تھے اور جی، یعنی اپنی زندگی کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہے، تو ہمیں بھی مرتے دم تک کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ جی، جو بھی کرتے تھے اللہ کے اجر کے لیے کرتے تھے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے نہیں۔ تو آپ کا رسول میں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ ان کے اندر ایمان ہے۔ جی ہاں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان ان کے مشاشہ تک بھر گیا ہے، اور مشاشہ کہتے ہیں ہڈی کے نرم حصے کو، یعنی پورے جسم کی جو ہڈیاں ہیں ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو نرم گوشت ہوتا ہے یا نرم ہڈی ہوتی ہے، تو یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ ان کے، جیسے اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے رگ و پے میں سما گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے راستے میں پیش آنے والی، ایمان کے قبول کرنے کے بعد پیش آنے والی مشکلات پر انہوں نے صبر کیا، اور پھر اللہ کی مدد آئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کو گورنر تک کا مقام دیا گیا، یعنی کوفہ کے گورنر بنے۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نے ان کی بار بار محنت اور جدوجہد سے اللہ کے لیے، اس سے میں نے سیکھا کہ اسپیشلی جلدی ہے، میں نے آپ کے یہاں پر چیئرز لگاتی اس سے جزاکم اللہ خیرن۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ، یعنی ان کی زندگی میں خاص چیز پڑی تھی نا کہ سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور وہ دو دو لا رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ اجر چاہتے تھے اور محنت اور مشقت کرنے والے تھے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس سے یہ بات سیکھی کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو آج یہ جلدی آئیں اور آ کر انہوں نے کرسیاں لگانے میں مدد دی۔ ظاہر ہے جتنے لوگ ان کرسیوں پر بیٹھ کے پڑھیں گے سب کا اجر آپ کو جائے گا کہ آپ نے ان کو ایک فیسلٹی فراہم کی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں آنے والے کہ جن کے راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو جو ان کی خدمت کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عزت افزائی عطا کریں گے۔ جی جی، زیادہ سیدھے رستے کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ مرتے دم تک فطرت پر رہیں گے، اور ان کی سیرت کو اپنے بعد اپنانے کے لیے کہا تھا، یعنی ان کے طریقوں پر چلے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کی خاص خوبی کیا تھی؟ فتنوں کے بارے میں بہت محتاط تھے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ لوگ آپ سے خیر کی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، وہ آپ سے شر کے بارے میں جاننے کے لیے سوال کرتے تھے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یاد رکھیے کہ حذیفہ بن یمان وہی ہیں کچھ عرصہ پہلے عراق کے علاقے مدائن میں جن کی قبروں میں پانی آ گیا تھا، پھر وہاں سے جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان دوسری جگہ ان کو منتقل کیا گیا تھا۔ یہ وہی حذیفہ بن یمان ہیں۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب، ورچوز، فضائل، خوبیاں۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی جس سے یہ مشہور تھے۔ نام ان کا عامر تھا، عامر بن عبداللہ بن الجراح الفہری القرشی، یہ بھی قریش سے تھے۔ بنو فہر میں پہنچ کر ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے، یعنی آپ کا خاندان اور ان کا خاندان بنو فہر میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت شروع میں ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامہ کا لقب دیا، امت کے امین۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ یہ ان میں سے تھے جو جنگ احد کے دن میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔
جنگ احد میں بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح جو تھے یہ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے. انہوں نے دمشق اور شام کے کئی علاقوں میں فتح حاصل کی. ان کی بہت سی فتوحات بھی ہیں. ان کا حال حلیہ مالک بن یخامر سے مروی ہے. انہوں نے ابو عبیدہ کا حال حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دبلے پتلے آدمی تھے، چہرے پر رگیں ابھری ہوئی تھی، داڑھی ہلکی تھی، قد لمبا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اگلے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. کسی کو یاد ہے یہ کیوں ٹوٹے تھے؟ جی، جنگ احد کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی جو ٹوپی یا خود جس کو کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی حفاظت کے لیے، اور جب افراتفری مچی اور خالد بن ولید نے پچھلی طرف سے آ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی پڑے تھے، اور پھر اس خود کا کچھ حصہ جو تھا وہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنس کر آپ کے اندر چلا گیا تھا. اب وہ کڑیاں جو تھیں اس کی وہ باہر ایسے ہاتھوں سے نہیں نکالی جا سکتی تھی. اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو کھینچا تھا، جس سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ دانت ٹوٹنے کے باوجود انتہائی خوبصورت لگتے تھے. یعنی آج تک کسی کو ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا گیا جتنا ابو عبیدہ بن جراح کو یہ حسن نصیب ہوا تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. یہی وہ لوگ تھے جو آپ سے سچی محبت کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی. مسند احمد میں آتا ہے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کتنے اچھے آدمی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، کہ یہ جنت میں ہوں گے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی. عشرہ مبشرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا عمر. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ بن الجراح. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو پھر وہ خاموش رہی، اس کے بعد کا نہیں بتایا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو آپ کو بہت عزیز تھے. پھر یہ دین جاننے والے بھی تھے. یعنی صحابہ کی ایک بڑی اہم خوبی یہ نظر آتی ہے کہ ایک طرف علم کے میدان میں بہت آگے ہیں، دوسری طرف عملی میدان میں بہت آگے ہیں. جہاں جان دینے کی ضرورت ہے، جہاں مال دینے کی ضرورت ہے، جہاں علم سکھانے کی ضرورت ہے، ہر نیکی میں یہ آگے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم ایک کام کر لیتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم خواتین اپنے گھر کو اچھی طرح رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنے فرائض ادا کر چکے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے. جبکہ ہم صحابیات میں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سی صحابیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت عمدہ طریقے سے پالا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی جو مسلمانوں کی جو خدمت کے کام ہیں، جن میں سے چند صحابیات تو جنگوں میں بھی حصہ لیتی رہی، اسی طرح علم کے میدان میں، اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یعنی مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنے جان مال کو لگایا. حضرت انس سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجیے جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے. الفاظ آپ دیکھیے، فقالو، صحیح مسلم کی روایت ہے، عربی کے لفظ پڑھوں گی تاکہ آپ کو مزید یقین آئے. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنت والاسلام، ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے. سنت اسلام کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پر سنت کی اہمیت کی وجہ سے اس کا الگ طور پر بھی ذکر کیا. مراد کیا تھی کہ جو کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ ہمیں بھی سکھائیں آ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں، یعنی ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا. اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ یہاں ایک سیکھنے کا نقطہ ہے. کوئی بتائے گا آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ جب یمن کے لوگ آئے، انہوں نے اپنے لیے ایک ٹیچر مانگا، آپ نے اس موقع پر ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ امت کے امین ہیں،
یعنی یہ تمہیں سکھائیں گے، یہ امت کے امین ہیں. کانفیڈنٹ ہے، جو بھی انہوں نے سیکھا وہ کرتا ہے بالکل صحیح طریقے سے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد کو امانت دار ہونا چاہیے، استاد کو امین ہونا چاہیے، سکھانے والے کو امانت کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ علم ایک امانت ہے، اور جب آپ اسے ادا کریں تو بعین ہی ادا کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں، اس میں اپنی خواہش نفس سے بات نہ کریں، کیونکہ امانت جو ہے یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان اگر کمی کرتا ہو، مثلا ایک استاد کہاں کہاں خیانت کر سکتا ہے، کیا بتائیں گے؟ استاد کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا جب وہ کوئی بات بتائے تو اس میں اپنی طرف سے چیکنگ میں لینینٹ ہو. اور ذرا ابتدا سے شروع کرتے ہیں. اصل میں آپ میں سے بہت سے معلم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے معلم تو آپ سبھی ہیں نا، وہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے. ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اگر صحیح معلومات دیں گے تو تبھی وہ اسلام کی خوبصورتی کو جانیں گے. اور اگر آپ کسی ادارے میں آ کر پڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں تو پھر اور بھی امانتوں کا ذکر. سب سے پہلی بات یہ کہ وقت کی پابندی، وقت میں خیانت نہ کرے، کلاس میں وقت پر پہنچے، کوشش کرے کہ وقت سے پہلے ہی آ جائے، کیونکہ اگر استاد تاخیر سے آتا ہے اور پورا وقت نہیں دیتا تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. اچھا، جتنا اس کو وقت دیا گیا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کے صرف لطیفے سنا کر ہنسا کر خوش کر کے اسٹوڈینٹس کو نہ بھیج دے کہ یہ مجھ سے راضی رہیں. نہیں، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی کرے، ڈسپلن بھی قائم کرے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی بھی کرے. پھر علم پہنچانے کا حق ادا کرے. یہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جب آپ تیاری کر کے آئیں، جب آپ کو خود پتا ہو، جب آپ خود ہی نہیں جانتے اور کچا پکا جانتے اور صحیح طور پر نہیں جانتے، اور آپ نے علم حاصل کرنے میں خود محنت ہی نہیں کی، اور آپ جا کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت پاس کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. تو جو بھی سکھانے والا ہے، چاہے وہ گروپ انچارج ہے اور وہ صرف لیسن سن رہا ہے، یا وہ پیپر چیکنگ کا کام کر رہا ہے، یا پھر وہ کلاس میں لیکچر دے رہا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، کوئی بھی چیز، چاہے دین کے بارے میں پڑھائے چاہے دنیا کے بارے میں پڑھائے، دونوں چیزوں میں جو علم دے اس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل کر کے یقین کر لیں کہ یہ میں ٹھیک بات بتانے لگے. اور اس میں کوئی اور آپ کو کیا چیک کرے گا؟ اسٹوڈینٹس تو صرف وہ تو سننے والے ہوتے، ان کے لیے تو بہت سی معلومات صرف نہیں ہوتی ہیں. آپ اللہ کی نگرانی میں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا میں جو چیز حق سمجھتی ہوں اور صحیح سمجھتی ہوں وہ پہنچا رہی ہوں یا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ سب آپ کے پاس امانت ہیں. ماں باپ نے آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک پر توجہ دیجیے. فیورٹزم نہ ہو کہ کچھ طالب علم تو منظور نظر ہو اور باقیوں کو اگنور کر دیا جائے، یہ بھی نہ ہو. اور کیا نہ ہو یہ اب شاگرد زیادہ بہتر بتائیں گے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے. صبر کرنے والا ہو، یعنی اگر ایک طالب علم کئی بار بھی ایک بات پوچھتا ہے تو اس پر اوفینڈ نہ ہو، اس پر غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، خوشی سے سکھائے، شوق سے سکھائے، اپنے کام کو انجوائے کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اسے ایک سعادت سمجھے. اور خصوصاً اگر آپ کو اللہ کی کتاب اور دین پڑھانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. یہ تو انبیاء کی وراثت ہے جس کو تقسیم کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ مثلاً کوئی شخص آپ کو کہے کہ یہ لیں کھانے کی پلیٹ اور سب کو بانٹ کے آئے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ خوش ہوں گے نا. بانٹنے کا کام سب کو کھلانے کا، دینے کا بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک تھینک یو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم کھانا کھلا کے خوش ہوتے ہیں تو پھر علم بانٹ کر، روحانی غذا بانٹ کر، اور وہ بھی اپنی پکائی ہوئی نہیں، اپنی ذات سے لائی ہوئی نہیں بلکہ پیچھے سے آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت ہے، اس کو تقسیم کر کے کتنی خوشی ہونی چاہیے اور کتنا بڑا اس کو آنر سمجھنا چاہیے. تو جو کام جتنے بڑے آنر کا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو اتنا ہی پھر
کیا کرنا چاہیے؟ پوری تیاری کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ امانت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت ابو عبیدہ کو فرمایا کہ امین هذه الامہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ میں امانت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وہ کون سی خاص خوبی تھی جس سے آپ کے دشمن بھی آپ کو جانتے تھے؟ صادق اور امین ہونا. موسیٰ علیہ السلام کی کون سی خاص خوبی نظر آئی تھی ان لڑکیوں کو کہ جنہوں نے کہا تھا ان کو کام پہ رکھ لیجئے؟ امین. یوسف علیہ السلام نے اپنی کون سی کوالٹی بتائی تھی جب اپنے آپ کو آفر کیا تھا ان لوگوں کی خدمت کے لیے؟ امین. تو لیڈرشپ کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ لیڈر امانت دار ہو، چاہے دنیا کی کسی نوکری پر جا رہا ہو، کوئی جاب کر رہا ہو یا پھر دین کی تعلیم دے رہا ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ الہدیٰ میں آئیں اور یہاں پڑھائیں تو آپ امانت دار ہوں، اور اگر آپ دنیا کی کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں دغا بازی کریں، وقت پورا نہ کریں یا کام پورا نہ کریں یا پوری توجہ سے کام نہ کریں. نہیں، ہر جگہ، کیونکہ یہ مومن کی پہچان ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کا پاس نہیں. ٹھیک ہے. اور امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کا لفظ امن سے ہے نا، کہ دوسرا شخص آپ کی طرف سے امن میں ہو کہ آپ اس کو کوئی نقصان نہیں دینے والے. اگر اس نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں تو آپ پوری اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ وقت کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ اپنی نماز میں طہارت کی حفاظت کرنے والے. یہ بھی امانت میں سے. وضو بھی ایک امانت ہے. آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے، اس کا آپ پورا لحاظ رکھتے ہیں، اس کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، اس میں بھی امانت ہے. تعلیم کے معاملے میں بھی امانت ہے. دین کی بات آگے پہنچانا بھی ایک امانت ہے. تو مختلف جو ہم کام کرتے رہتے ہیں ان سب کے اندر امانت کا ایک عنصر اور ایک پہلو ہوتا ہے. یہ انسان کے اخلاق اور مزاج کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور امانت کے بغیر احسان کے درجے کو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، محسنین میں شمار ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. تو احادیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور ان کا اخلاق کیا تھا؟ ان کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے سیر اعلام النبلاء میں. یہ اچھے اخلاق کے آدمی تھے، ان کی عادات نرم تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے عہد کی پیروی کرنے والے تھے. سادہ مزاج تھے. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شام آئے تو عمراء اور بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا. تو آپ نے کہا میرا بھائی ابو عبیدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ابھی آتے ہیں. تو وہ ایک ایسی اونٹنی پر آئے جسے رسی کے ساتھ نکیل ڈالی گئی تھی، یعنی بالکل ایک سادہ طریقے سے. حالانکہ آپ یعنی ابو عبیدہ بن جراح کو ان سب کے اوپر امین بنا کر اور ان کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا تھا، ان سب کے لیڈر تھے. نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شام آئے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا ہمیں اپنے گھر لے چلو. انہوں نے کہا آپ میرے پاس جا کر کیا کریں گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر اپنی آنکھیں نچوڑیں، یعنی روئیں، یا عربی کا ایک محاورہ آنکھیں نچوڑنا یعنی آنسو بہانا. جب وہ داخل ہوئے تو انہیں ان کے گھر میں کچھ بھی دکھائی نہ دیا. انہوں نے کہا تمہارا سامان کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پالان، پیالہ اور ایک پرانی چمڑی کی مشق کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. جبکہ تم امیر ہو، کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ ابو عبیدہ ایک مٹکے کی طرف اٹھے، وہاں سے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے لیے. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو ابو عبیدہ نے ان سے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے امیر المومنین آپ اپنی آنکھوں کو مجھ پہ نچوڑیں گے، یعنی آپ روئیں گے مجھے دیکھ کے. آپ کو اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو اپنی آرام گاہ تک پہنچا دے. عمر نے کہا ہم سب کو دنیا نے بدل دیا مگر ابو عبیدہ آپ کو دنیا نہیں بدل سکی. یعنی دنیا کے خزانے عمر ڈائے تھے لیکن وہ اپنی اسی سادگی میں رہے اور اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے جیسے پہلے کرتے رہے. پھر اسی طرح اہم خدمات ان کی اس میں نمبر 1 یہ کہ قرآن جمع کرنے والوں میں سے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف لشکروں کے امیر ہیں، دوسری طرف تعلیم دے رہے ہیں، تیسری طرف علمی کام اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ترتیب دے رہے ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں. ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا. بدر اور احد کے دن ان کا کردار بہت ہی اہم ہے. ابو عبیدہ جنگ بدر میں حاضر تھے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دن اپنے والد کو قتل کیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ بدر میں مشرکین میں سے جو لوگ مکہ میں سے آئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ رشتہ دار تھے ان کے جو مدینہ میں آ گئے تھے ہجرت کر کے.
اب آپ دیکھیں کہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر پیچھے سے چڑھائی شروع کر دی، لڑنے کے لیے آگے. تو ظاہر ہے مسلمانوں کو جواب دینا تھا، اور جب دیا تو پھر اس میں ایمان کا رشتہ اصل رشتہ تھا، خون کا رشتہ نہ تھا. جنگ احد میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی پیش کی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کے 2 حلقے نکالے، اور چوٹ لگنے سے ان کے رخسار اندر دھس گئے تھے. تو ابو عبیدہ کے اگلے 2 دانت اکھڑ گئے، اور ان دانتوں کے ضائع ہونے سے ان کے منہ کا حسن اور بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اپنے غزوے کا امیر بنایا. 300 لوگ آپ نے روانہ کیے سوار، اور ان کے امیر بنا کر بھیجے گئے ابو عبیدہ کسی اور موقع پر. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے اور کہیں حملہ آور تو نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں کہ کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم سخت بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ہم خبت کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے. اس لیے اس مہم کا نام جیش الخبت رکھا گیا. سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی جس کا نام امبر تھا. وہ بہت بڑی مچھلی تھی. کہتے ہیں کہ ہم نے 8 مہینے تک وہ مچھلی کھائی، اور اس کے چربی کے تیل کو ہم نے اپنے جسموں وغیرہ پر ملا، اور ہم بہت صحت مند ہو گئے. پھر حضرت ابو عبیدہ نے مچھلی کی پسلی کی ہڈی کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار نکل گیا. یعنی اتنی ہیوج مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو امیر مقرر کیا، کیونکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو امیر مقرر کر چکے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک میں بھی انہوں نے حصہ لیا. ایک اور موقع پر ابن عباس سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب شام تشریف لے جا رہے تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح پہلے سے ہی شام میں امیر مقرر کر کے بھیجے جا چکے تھے، پیچھے سے جا رہے تھے یہ. تو جب مقام سرخ تک پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے امیر ابو عبیدہ بن جراح سے ہوئی اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی. ان لوگوں نے امیر المومنین کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلائیے کہ میں ان سے مشورہ کروں کہ پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. وہ لوگ آئے اور ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے کہ ہمیں جانا چاہیے، کچھ کہنے لگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس علاقے میں طاعون کی وبا ہے، تو جانے کا مطلب ہے موت کے منہ میں جانا. حضرت عمر خاموش رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے انصار کو بلایا. انصار نے بھی اسی طرح آ کے ملی جلی رائے دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے بوڑھے قریش کے تھے وہ مسلمان ہوئے تو ان کو بلایا. تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو کسی صورت میں بھی آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ جانا سیف نہیں، صحت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے. بہرحال اس پر حضرت عمر نے اپنی رائے بدل لی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس لوٹتے ہیں. اتنے میں ابو عبیدہ آ گئے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو اس مسئلے کا حل ہے. اور وہ حدیث کیا تھی کہ جب کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے، پلیگ جس کو کہتے ہیں، طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نکلو مت، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جراثیم لے کر اور جگہوں پر جائیں گے تو وہاں بھی لگ جائیں گے، اور جو لوگ باہر کے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا فیصلہ کر لیا. بہرحال ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے عمر کیا تقدیر سے فرار ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے. پھر انہوں نے سمجھایا حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو کہ دیکھو اگر تم اپنے جانور چرانے کے لیے لے جا رہے ہو اور ایک زمین خشک ہے اور ایک سرسبز ہے تو تم کس کی طرف جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرسبز کی طرف جاؤ گے. کہنے لگے کہ سرسبز کی طرف جانا بھی تقدیر کا حصہ ہے اور دوسری طرف جانا بھی، لہذا تقدیر جو ہے وہ تدبیر اور توکل اور اس کے بیچ میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اور پھر اس کے بعد جو وہ فیصلہ قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں اور اس کو سمجھ کر جب اس کو شرع صدر ہو اس طریقے پر جب انسان کو فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر جیسے استخارہ کیا جاتا ہے. استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ بات آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہو، اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر فیصلہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ سے مشورہ کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہرحال وہ ناکام نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی اس کو خیر پہنچتی. اب ابو عبیدہ بن جراح کی بات تھی
تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اپنی فوجوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں تو انہی کے بیچ میں رہوں گا. بہرحال اسی تعاون میں پھر ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں گئے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر جب واپس چلے گئے تو انہوں نے جا کر حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے اور میں آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، آپ جلدی میرے پاس آئیں. ابو عبیدہ بن جراح نے جب خط پڑھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین کی ضرورت کو میں جان چکا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ مجھے کیوں بلا رہے. یہ بصیرت ہوتی ہے نا، جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اندر کی روشنی عطا کرتا ہے تو اسے بہت سی باتیں خود ہی سمجھ آنے لگتی ہیں، اس کے اندر ایک رشد آ جاتی ہے. جیسے اصحاب کہف میں جن لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، چند نوجوان جو تھے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشد. ہمیں ہمارے اس معاملے میں رشد عطا کر، سمجھ بوجھ دے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب دیکھیے زندگی میں بعض فیصلے بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں، دونوں طرف بعض اوقات مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں یا دونوں طرف ہی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا اس رشتے کو ہاں کریں یا اس کو کریں، اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، یہ کاروبار کریں یا یہ کریں. اب اس میں انسان کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. تو ایسے موقع پر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. استخارہ کر کے جس طرف دل بقدر زیادہ مائل ہو اس طرف انسان چل پڑے، رغبت اختیار کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا مددگار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ کی وفات تو وہاں لکھی ہوئی تھی، تو ان کو رغبت نہیں تھی جانے کی واپس، جبکہ امیر المومنین بلا بھی رہے تھے انہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں انہوں نے واپس لکھا، میں نے آپ کی ضرورت کو معلوم کر لیا ہے، یہ جو آپ نے مجھے عزم اور جزم کے ساتھ حکم جاری کیا ہے اس پر آپ مجھے معاف کر دیں. میں مسلمانوں کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوں، میں ان سے اپنی جان کے ساتھ روگردانی نہیں کروں گا کہ وہ ادھر تعاون میں پھنسے رہے اور میں چلا جاؤں. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر پڑھی، ابو عبیدہ کا یہ خط پڑھا تو رو پڑے. ان سے کہا گیا کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، فوت نہیں ہوئے لیکن فوت ہونے کے قریب ہیں. ابو عبیدہ پھر فوت ہو گئے اور طاعون کی بیماری ختم ہو گئی. تو بہرحال وفات کے وقت بھی ان کے اندر بہت عاجزی تھی، اور جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان کا حال پوچھا تو ان کی اہلیہ ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ انہوں نے رات کیسے گزاری ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے ساری رات اجر و ثواب کے ساتھ گزاری ہے. ابو عبیدہ کہنے لگے میں نے ساری رات اجر کے ساتھ نہیں گزاری. دیوار کی طرف ان کا رخ تھا، واپس پلٹے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے بات کرنے لگے، لیکن لوگ چپ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، یعنی میری بات کی وضاحت کیوں نہیں طلب کرتے کہ مجھے اجر و ثواب نہیں ہے. لوگوں نے کہا جو بات آپ نے کہی ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگی کہ آپ اتنی تکلیف سے گزرے ہیں رات بھر اور آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب 700 گنا ہوگا، ایکسٹراز. اب آپ سوچئے ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ہم کبھی بھی نہ استعمال کرتے اور نہ کرنے والے ہیں. ایکسٹرا آپ نے دیکھا ہوگا وہ دینے میں نا دل کو عجیب ہی بخل ہوتا ہے، کیا پتا کبھی کام آ جائے. یہ سوچ کر ہم چیزیں جمع ہی کیے رکھتے ہیں، الماریاں کھولیں تو سر پہ آ گرتی ہیں، اور کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں تو بس ایک ہجوم ہوتا ہے چیزوں کا، کیونکہ ہم ایکسٹراز نکالتے نہیں ہیں، ڈی جنکنگ نہیں کرتے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو ایکسٹرا چیز خرچ کر دے گا، زائد چیز خرچ کر دے گا، اس کا ثواب 700 گنا ہوگا. جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی. اور روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ اسے انسان پھاڑ نہ دے. کیسے پھاڑتا ہے انسان اپنے روزے کو؟ غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، چیخ چلا کر، یعنی کوئی بھی غلط کام کر کے. اور جس شخص کو اللہ جسمانی طور پر کسی آزمائش میں مبتلا کرے وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے. دوبارہ سن لیجیے یہ بات، جس شخص کو جسم میں کوئی تکلیف ہو، کسی آزمائش میں مبتلا ہو، کو بیماری لگ جائے اس کو، وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی. تو یہاں پر انہوں نے کریکشن کی اپنی بیوی کی کہ دیکھو تم نے کہا اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس میں
بخشش ہوتی. یہ ہے امانت. اچھا ہم جیسے ہو تو ہم کہیں ایک ہی بات ہے نا. ایک بات نہیں ہے, فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک درجے میں کیا ہے, اجر و ثواب بڑھ رہا ہے, اور دوسرے میں کیا ہے, گناہ دھل رہے ہیں. تو بیماریاں جو ہیں وہ مستقل طور پر گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. یہ تھے ابو عبیدہ بن الجراح, جو اپنی موت کے آخری دن بھی لوگوں کو خیر کی بات بتا رہے ہیں, آخری دم تک. اس سے پہلے کہ میں اب حدیث کی طرف آؤں, آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بتائیے کیا سیکھا آپ نے. اور جو سیکھنے کی باتیں ہیں نا, ان کو لکھ کے ہائی لائٹ کر لیا کریں, اور جب گھر جائیں تو دوبارہ ان کو دیکھا کریں اور الگ ایک جگہ لکھتے جائیں, تاکہ ہم انسان ہیں نا, ہم سب بھولنے والے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں, ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. کچھ کہیں گے؟ آپ کے پاس بہت ساری زندگی میں چھوٹی بڑی تکلیفیں آتی ہیں, مگر اس پہ آپ کو اللہ کا یہ توکل کر کے کہ یہ اگر چھوٹی ہے یا بڑی, ڈیفینیٹلی ون ڈے اٹ ول گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ. تو اگر اس کو اگر رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی پریشانی ہوگی اف یو ہیو فلی ہارٹ. بالکل. اچھا ایک اور بات یہ دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مستقل بیمار رہتا ہے, یا کوئی نہ کوئی اس کو دکھ درد لگا ہی رہتا ہے, کوئی تھکاوٹ, کوئی کانٹا چبھ جانا, کوئی کسی کی بات چبھ جانا, کسی سے. کون ایسا ہے جس کو نہیں؟ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ہیں, لیکن ہم سب ایسی تکالیف پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم؟ شور کرتے ہیں, رونا دھونا کرنا شروع کر. کیا اس وقت ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے؟ نہیں یاد رہتا. بس یہ یاد رکھنا ہے. اس وقت ہم اس بات پہ آنسو بہاتے ہیں کہ اوروں کو تو یہ تکلیف نہیں. اپنے بہن بھائیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, کسی اور سے کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کسی اور کو تو نہیں, وائی می, مجھے ہی کیوں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس کو ہے وہ مجھے نہیں. وہ نہیں ہم سوچتے کہ وہ جو اس کو ہے وہ مجھے کیوں نہیں, لیکن جو ہمیں ہے وہ ہم ضرور سوچتے ہیں کہ ہمیں ہی کیوں ہے. تو نیکسٹ ٹائم یہ یاد رکھنا ہے, اگر کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی چیز آ کے لگ جائے, کوئی کٹ لگ جائے, ہاتھ جل جائے, کوئی ایون دھوپ بھی تیز لگ جائے اور آپ کی سکن برن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو اس پر کہیں چلے شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, اور گناہ ہی جھڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ, اکثر ہم لوگوں کی قدر ان کے حال حلیے سے پہچانتے ہیں, ان کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں, ہم وہ انتظار ہی نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ چلے, اور فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں اس کا دیکھ کے. اور ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کی دبلے پتلے, ہلکی داڑھی, رگیں پھولی ہوئی, اور ان کا کوئی ایسا دانت ٹوٹے ہوئے, سبحان اللہ. لیکن ان کی کوالٹیز کتنی تھی کہ لشکر کے امیر بھی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں, سبحان اللہ. اور جنت کی خوشخبری بھی ملی ہوئی ہے, اور امانت جیسی صفت بھی ہے. کیسا نظر انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ حالت نزا میں تھے, انتہائی تکلیف میں تھے, اور اہلیہ نے کہا کہ اجر میں رات گزاری, فوراً حدیث کا کریکشن کر دیا انہوں نے کہ اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے, تو اصلاح کر دی. اور حدیث امانت ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مفہوم حدیث کے, اور خود سے خود باتیں بنا لیتے ہیں. السلام علیکم. میں کہتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنا تھا کہ ہی واز ملٹی ٹاسک. ایک وقت میں اخلاق بھی اچھا ہے, عمل بھی اچھا ہے, امین بھی ہے, مطلب ہم ایک پہلو پکڑتے ہیں تو پھر اخلاق ہمارا چلے جاتا ہے. تو ہی واز ڈوئنگ آل تھنگز ایٹ ون ٹائم.